حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خطبہ مسنون کے بعد کلام مجید و فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت بارگاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ خلوص پیش کریں، اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کون و مکان، دستگیر دونوں جہاں، چار ساز درد منداں، راحت جان عاشقاں، سرور سینے عارفاں، احمد مختار نائب کردگار، شافع روز شمار، محبوب پروردگار، سید ابد قرار، گنبد خضرا کی بہار، حضور شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود پاک نذرانہ عقیدت پیش اور پڑھ دے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر، بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نذرانہ عقیدت پیش فرما دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار والتریاق الاغیار ومفتاح باب الیسار، وعلى آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، بے حب مصطفیٰ مردود ہے ذکر خدا، بے حب مصطفیٰ نامقبول ہے ذکر خدا۔ سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں تیرا، سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں تیرا، سر خدا کے واسطے ہو دل برائے مصطفیٰ، سر خدا کے واسطے ہو دل برائے مصطفیٰ۔ زباں کیا ہے بیاں کیا ہے، قلم کیا ہے ثنا کیا ہے، زباں کیا ہے بیاں کیا ہے، قلم کیا ہے ثنا کیا ہے، خدا سمجھے خدا جانے نبی کا مرتبہ کیا ہے، خدا سمجھے خدا جانے نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ کہیں زمزم کہیں کوثر کہیں چشمے انگلیوں کے، کہیں زمزم کہیں کوثر کہیں چشمے انگلیوں کے، مدینے کی ہوا کیا ہے وہ رحمت کی گھٹا کیا ہے، مدینے کی ہوا کیا ہے وہ رحمت کی گھٹا کیا ہے۔ اور شجر دوڑا حجر بولا کمر ٹوٹا پھرا سورج، شجر دوڑا حجر بولا کمر ٹوٹا پھرا سورج، اشارے کے سوا تو نے میرے مولا کیا کیا ہے، اشارے کے سوا تو نے میرے مولا کیا کیا ہے۔ اور نہ سمجھے تھے نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے یہ دانشور، نہ سمجھے تھے نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے یہ دانشور، ولی کیا ہے علی کیا ہے نبی کیا ہے خدا کیا ہے، ولی کیا ہے علی کیا ہے نبی کیا ہے خدا کیا ہے۔ اور رضا مدنی میاں کی جو رضا میری بھی کہہ دوں گا، رضا مدنی میاں کی جو رضا میری بھی کہہ دوں گا، کوئی اشرف سے گر پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کوئی اشرف سے گر پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور زمانہ کیسے سمجھے آمنہ کے لال کی عظمت، زمانہ کیسے سمجھے آمنہ کے لال کی عظمت، کوئی صدیق سے پوچھے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، کوئی صدیق سے پوچھے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ پر نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے، پر نور بشر کہیے یا نور خدا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے۔ رخسار محمد کو توحید کا آئینہ، رخسار محمد کو توحید کا آئینہ، گیسوئے محمد کو رحمت کی گھٹا کہیے، گیسوئے محمد کو رحمت کی گھٹا کہیے۔ ایک بار اور نبی علی نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں،
اے جہانگیر پیر اے مخدوم، نہ ربد از درت کسے محروم، بہر آلاد خیش اے اشرف، حاکم وقت را بکن محکوم، معین الدین حسن عالم پناہ، بسوے ما غریباں یک نگاہ، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ایک بار اور بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، وکما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فضل ربانی سے کلام مجید و فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل شانہ وعم نوالہ اپنے مقدس کلام حق بیان و بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ آج کی اس مجلس نور میں ہم اپنے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ روحی فداء بأمی و ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک و مسعود محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب کریم اپنے محبوب رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ بڑے ہی خوشبخت ہیں وہ لوگ اور بہت ہی سعادت مند ہیں وہ خوش نصیب انسان جو آج کے دن اپنے آقا کی آمد پر اپنا تھامنے والا، غریبوں کے لیے شفیع المذنبین اور عالمین کے لیے رحمت للعالمین، رسولوں کے لیے امام الانبیاء والمرسلین، اہل نور کے لیے قائد الغر المحجلین، حضور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک یوم میلاد النبی و شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جشن میلاد رسول کا اہتمام کرتے ہیں۔ واقعی آج کی یہ مجلس احسان مند لوگوں اور احسان ماننے والوں کے لیے بہت ہی بڑی نعمت والی مجلس ہے۔ ہمارا پالنہار، ہمارا پروردگار، ہمارا خالق، ہمارا مالک
اپنے کلام پاک میں ہم سے یہ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ اپنے ان غلاموں سے فرما دیجئے کہ جب بھی تم پر کوئی اللہ کی رحمت کا نزول ہو اور جب بھی تمہیں خدا کا فضل حاصل ہو جائے تو تم اس پر خوشیاں مناؤ۔ عید میلاد النبی سے بڑھ کر خدا کی نعمت کیا ہو سکتی؟ جس یوم میلاد کے لیے رب العالمین نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اے خوش نصیبو تمہاری طرف اللہ کی جانب سے نور آ گیا، وہ نور جس نے اخلاق کو بھی منور کر دیا، اعمال کو بھی منور کر دیا، جو سینوں کو منور کرنے والا ہے، جو ارواح کو نورانی بنانے والا ہے، جس کے دم قدم سے کائنات عالم میں نور پھیلا ہوا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ آنے والا خدا کی طرف سے چمکانے ہی کے لیے تشریف لایا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، وہ نوری وجود کہ جس طرف تشریف لے گیا کائنات کے ہر اس گوشے کو نورانی اور منور بناتا ہوا چلا گیا۔ جس تاریک دل پر روشنی ڈالی اس دل کو نور ایمانی کی روشنی سے مالا مال فرما دیا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری کل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ ارشاد فرمایا سب سے پہلی مخلوق اللہ نے جو بنائی وہ میرا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ اول کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سب سے اول، ہر شے سے اول، ہر مخلوق سے اول، ہر تخلیق سے اول، ہر بناوٹ سے اول۔ حضرت سیدنا امام قسطلانی ارشاد فرماتے ہیں لما اراد اللہ تعالی خلق المخلوقات وبسط الارض وجعل السماوات فخلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم من نوری۔ ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ نے ارادہ فرمایا، خدا نے جب یہ ارادہ فرمایا لما اراد اللہ تعالی خلق المخلوقات وبسط الارض وجعل السماوات، جب اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ مخلوقات کو پیدا فرمایا، خلق المخلوقات وجعل السماوات، اور جب یہ ارادہ فرمایا کہ آسمانوں کو بنائے، وبسط الارض، اور جب زمین کا بچھونا بچھانے کا ارادہ فرمایا اور کل مخلوقات کو اس میں وجود دینے کا جب ہمارے رب نے ارادہ فرمایا تو فرماتے ہیں فخلق نور محمد من نوری، تو سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ ہر شے سے پہلے، آسمانوں سے پہلے، زمینوں سے پہلے، شمس و قمر سے پہلے، نجوم سے پہلے، اردین و سماوات سے پہلے، ساری خلقت سے پہلے، بلکہ ملائکہ سے پہلے، جن و انس سے پہلے، برگ و بحر سے پہلے، برگ و سمر سے پہلے، بحر و بر سے پہلے، کل کائنات کو اپنے بعد سب سے پہلے رب نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضور کا نور ذرا آپ تصور کیجئے، کوئی شے نہیں بنی اور خدا نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا۔ کوئی شے ہے نہیں
اور خدا نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، ظاہر فرمایا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خدا نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا تو کس شان سے بنایا؟ فرماتے ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ فَقَدْ قَالَ كُونِ حَبِيبِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر رب نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اپنے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور کیا فرمایا؟ فقد قال کونی حبیبی محمد، رب نے فرمایا اے میرے محبوب محمد ہو جا، اے میرے محمد محبوب محمد ہو جا۔ فظہر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم من نوری، تو پھر خدا کے نور سے نور محمد ظاہر ہو گیا، خدا کے نور سے نور محمد ظاہر ہوا۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت شیخ محدث دہلوی کہ جب یہ نور ظاہر ہوا تو پھر اس نور کی شان کیا ہوئی؟ یہ نور ایک بلند مینار کی طرح بلند ہوا، اور اتنا بلند ہوا جتنا خدا نے چاہا۔ یہ نور اتنا بلند ہوا ایک مینار نور کی طرح، اور پھر اس نور نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اس نور نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلا جو کلمہ نور محمد نے کہا وہ تھا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی یادگار کو اللہ نے اپنی عبادت نماز میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا میرے محبوب کے لیے، اور وہ بھی حالت قیام میں۔ جب میرے حبیب کا نور جب بلند ہوا تھا قیام کی حالت میں، تو تم بھی جب قیام کرو تو میرے محبوب کو یاد کرو۔ یہ سورہ فاتحہ حمد خدا کی ہے، یاد مصطفیٰ کی، یاد مصطفیٰ کی ہے۔ جب حضور نے جب نور محمدی نے الحمدللہ رب العالمین فرمایا، عرض کیا، تو رب نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب لہذا خلقتک وسمیتک محمدا فمنک عبد الخلق وبک اختم الرسل۔ اے محبوب میں نے تجھے اسی لیے پیدا فرمایا ہے کہ تو میری حمد کرتا رہے، میں تیری نعت پڑھتا رہوں، تو میری حمد کرتا رہے۔ فلہذا خلقتک وسمیتک محمدا، میں نے تیرا نام محمد رکھا ہے۔ فمنک عبد الخلق، اب تیرے وجود ہی کے صدقے میں مخلوق کو پیدا فرماؤں گا۔ جو کچھ بنے گا آپ ہی کے لیے، جو جیسا بنے گا آپ ہی کے لیے۔ اے محبوب منک عبد الخلق، اسی دن سے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ انسان تیرے صدقے میں بنیں گے، جن تیرے صدقے میں بنیں گے، ملائکہ تیرے صدقے میں بنیں گے، عرش تیرے وجود سے بنے گا، فرش تیرے وجود سے بنے گا، شمس و قمر تیری وجہ سے بنیں گے، یہ ستارے تیرے لیے بنیں گے۔ اے محبوب جنت و دوزخ تیرے لیے بناؤں گا۔ اور حد تو یہ ہے جب مخلوق بنے گی اور انسانوں کا سلسلہ ہوگا تو اے رسول پیغمبروں کی جماعت بھی جو بنے گی وہ تیرے لیے بنے گی۔ رسول آئیں گے تیرے لیے، انبیاء تشریف لائیں گے تیرے لیے۔ اے کملی والے ہر شے کو میں تیرے ہی لیے بناؤں گا۔ آپ ذرا خیال کریں، ہر شے بن رہی ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے میرے نور سے اول ما خلق اللہ اللوح، سب سے پہلے رب ذوالجلال نے لوح کو بنایا۔ ایک مقام پہ امام قسطلانی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ العرش، سب سے پہلے عرش اعظم بنا۔ کس سے؟ نور محمد سے۔ فرماتے اول ما خلق اللہ القلم، پھر سب سے پہلے قلم بنا۔ پھر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے نور سے عرش بنایا، فرش بنایا، لوح بنایا، قلم بنایا۔
پھر آسمان بنے نور محمد سے، زمین بنی نور محمد سے، ہر شے بنائی ہوئی ہے نور محمد سے۔ آپ ذرا خیال کریں، ہر شے سرکار کے نور سے بن رہی ہے، مگر ایک مقام پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے جس کو شیخ محقق علی الاطلاق سیدی عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں جب کوئی شے نہیں تھی، جب کچھ نہیں بنا، تو خدا نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، اپنے محبوب کے نور کو خدا نے بنایا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال مختصر سی عرض کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دوں کہ کوئی شے جب بناتے ہیں، کسی شے کا آپ نقشہ بنا لیجئے، اور بنانے کے بعد میں جب آپ اس کو تیار کریں گے، مسجد ہی کو لے لیجئے، آپ نے مسجد کا نقشہ تو بنایا ہوا ہے کہ مسجد بنانی، کہاں بنائیں گے؟ کہاں بنائیں گے؟ کہ اس مقام پر بنائیں گے، تو بنائیں گے تو یہی بنے گی نا، کسی جگہ پہ بنے گی، کسی مقام پہ بنے گی، کوئی زمین ہوگی وہاں بنے گی۔ کہاں بنائی جائے گی؟ کسی جگہ پر اس کے فاؤنڈیشن کو تیار کیا جائے گا، اور پھر یہ پوری عمارت کھڑی ہوگی۔ مگر شیخ محقق اور امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جب خدا نے اپنے نور سے نور محمد کو بنایا، جب بنایا تو کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے بنایا۔ کس سے بنایا؟ سب سے پہلے بنایا۔ اچھا جب سب سے پہلے بنایا تو کہاں رکھا؟ جب سب سے پہلے بنایا تو کہاں رکھا؟ آپ کہیں گے عرش، ہم کہیں عرش کا وجود نہیں۔ آپ کہیں جنت، ہم کہیں گے جنت کا وجود نہیں۔ آپ کہیں گے سماوات، ہم کہیں گے آسمانوں کا وجود نہیں۔ آپ کہیں گے کعبہ، ہم کہیں گے کعبے کا وجود نہیں۔ جب کوئی شے ہے ہی نہیں تو بنانے کے بعد کہاں رکھا؟ امام قسطلانی فرماتے ہیں جب کچھ تھا نہیں تو ڈھونڈنے کی وجہ کیا ہے؟ بس یہی کہہ دو محبوب نے، جب معبود نے اپنے محبوب کو بنایا تو بنا کے وہی رکھا جہاں وہ خود ہے، بنا کے وہی رکھا جہاں وہ خود ہے۔ کہاں رکھا؟ کہا اپنی آغوش محبت میں رکھا، اپنی آغوش محبت میں رکھا، اور سب سے پہلے بنایا تاکہ خلقت کو معلوم ہو جائے کہ یہ بننے والا بننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، صرف اپنے خدا کا محتاج ہے، صرف اپنے خدا کا۔ اچھا سب سے پہلے بنایا خدا نے، اول ما خلق اللہ، سب سے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے بنایا۔ یہ اسی نور کی بات ہو رہی ہے جس کو خدا نے قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور کہا ہے۔ کوئی نہ سوچے کہ یہ کس نور کی بات ہو رہی، یہ وہی نور ہے جس کو رب نے قد جاءکم من اللہ نور میں فرمائی۔ وہ نور آ گیا، اے خوش نصیب امتیوں تمہارے پاس، اے قسمت والو، وہی نور ہم نے تم میں بھیجا ہے جو سب سے اول تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، اول بھی وہ آخر بھی وہ۔ اس نور کو رب ذوالجلال نے جب بنایا سب سے اول، کیوں سب سے اول؟ عرش کتنی عظمت والی جگہ، جنت کتنی عظمت والی جگہ، کرسی کتنی عظمت والی جگہ۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ خدا پہلے عرش بنا تھا، پھر اپنے محبوب کے نور کو بنا کے وہی رکھ دیتا، جنت بنتی، اور جنت بنا کر اپنے محبوب کے نور کو سب سے پہلے جنت میں رکھتا،
مگر دوستو نہیں بنایا، نہ عرش بنا ہے، نہ جنت بنی ہے، نہ آسمان بنے ہے، نہ زمین بنی ہے۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ زمین پر اسی جگہ رکھتے جہاں کعبہ ہے، اسی جگہ رکھتے جہاں مدینہ طیبہ ہے، گنبد خضرا ہے، مگر نہیں رکھا، بلکہ بنانے والے نے بنانے کے بعد میں پہلے محبوب کا نور، اب اسی نور سے عرش بنا، اسی نور سے آسمان بنے، اسی نور سے جنت بنی، اسی نور سے زمینیں بنی، اسی نور سے عرش و کرسی بنی، اسی نور سے لوح و قلم بنا، سب بنایا، اور بنانے کے بعد میں محبوب کے نور کو بنا کر ساری مخلوقات بنی، اور خدا کی مشیت مسکرا کر اپنے رسول سے کہہ رہی ہے، اے میرے نور، میں نے تجھے سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ یہ ساری کائنات، یہ سارا عرش، یہ فرش، یہ لوح، یہ قلم، یہ کرسی، یہ جنت و دوزخ بننے میں تیرا محتاج رہے، اور اے مصطفیٰ تو میرے سوا کسی کا محتاج نہ رہے۔ میں نے مخلوق کو تیرا محتاج بنایا، تیرا محتاج۔ ذرا آپ تصور کیجئے اس نقشے کو خدائے قدیر نے ایک اور انداز سے بھی بیان فرمایا قرآن میں۔ کل جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا تھا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں بتانے والے، میں نے تجھے شاہد بنایا، میں نے تجھے شاہد بنایا۔ آپ قرآن مجید کو جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس کی تفسیر میں، شاہد بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، بشیر بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعی اللہ بنا کے بھیجا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں آنے کے بعد بنے، کوئی یہ نہ سوچے کہ آنے کے بعد بنے، اس لیے کہ اس کی ایک نظیر قرآن میں ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب تہمت لگی، اور آپ کی ماں پر حضرت سیدہ مریم علیہ السلام پر جب تہمت لگی، اور جب ان لوگوں نے پوچھا بنی اسرائیل نے، اے مریم، نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ تو آپ نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو سیدنا عیسیٰ سے وہ کہنے لگے یہ بچہ کیا بولے گا؟ کہ اسی سے پوچھ لو، یہی بولے گا، اسی سے پوچھ لو یہی بولے گا، اس لیے کہ یہ تمہارے بچوں کی طرح بچہ نہیں ہے، اس کو خدا نے ساری امت میں سب سے نرالا بچہ بنایا ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف قصد کیا، اور جب وہاں پہنچے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے وہ پوچھنے لگے، اے عیسیٰ ابن مریم، تم کس کی اولاد ہو؟ تو وہ کہتے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور اللہ نے مجھے اپنا رسول بھی بنایا ہے۔ ایک دن کا بچہ، 3 دن کا بچہ، 40 دن کا بچہ اگر یہ کہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میرے رب نے مجھے کتاب دی ہے۔ ارے انجیل تو برسوں کے بعد نازل ہوئی تھی نا، مگر یہ ابھی سے کیا اعلان فرماتے، آتانی الکتاب، میرے رب نے مجھے کتاب دی ہے۔ اگلے مثال دے گئے تاکہ پیچھے کا کوئی گمراہ امتی اپنے نبی کو یہ نہ کہہ سکے کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ اعلان کرنا الگ چیز ہے، نبی بن کے پیدا ہونا الگ چیز ہے۔ میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی مٹیوں میں منزلیں طے کر رہے تھے، آدم بنے نہیں تھے، خدا نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ میرا رسول سب سے اول، سب سے اول تو وہ بن کے آئے، کیا بن کے آئے؟ نبی بن کے آئے۔ حضور ارے جب مقتدی شب اسرا
مسجد اقصی میں پیچھے نماز پڑھنے والا اگر نبی بن کے ہو سکتا ہے تو وہ رسول جو اس کا بھی امام ہے، وہ رسول جس کی اقتدا کے لیے حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو جمع کر دیا گیا ہے، وہ رسول نبی بن کے پیدا ہوئے، بلکہ ہر نبی کو ان کی نبوت کا صدقہ عطا کیا گیا۔ ارشاد فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں دینے والے میں نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا۔ شاہد بنا کے، ایک لفظ ہے شاہد، آپ اس کو ذرا غور کیجئے۔ شاہد ہمارے بزرگ تو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی تھوڑی توجہ دینے، بچے بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں جب کبھی نکاح کی محفل ہوتی، یہ ضروری بھی ہے نا، یہ ضروری بھی ہے کہ شاہد ہوں دو، ایک وکالت کرنے والا وہ کہے ہم نے دیا، اور دو شاہد گواہی دیں۔ گواہی دیں، اور کیسی گواہی دیں؟ ہاں ہم نے سنا کہ اس خاتون نے قبول کیا ہے اور اس نے اجازت دی، اگر وہ نہ کہہ دے آپ 1000 بار نکاح پڑھا دیجئے، ہوگا نہیں ہوگا۔ اچھا ایسا کیجئے، شاہد جو ہوتا ہے اس کے لیے شرط ہے، کیا شرط ہے؟ دیکھنے والا ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ سننے والا ہو، دیکھے بھی سنے بھی، اور تیسری شرط زندہ بھی ہو، حیات بھی ہو۔ یہ شاہد کے لیے شرط ہے نا۔ اور کیا فرماتے ہیں رب ذوالجلال، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ شاہد بنا کے۔ یہ نہیں کہا کہ رسول آپ کو بھیج کے شاہد بنایا، وہ تو شاہد بنے ہوئے ہی ہے، وہ تو پہلے ہی سے، جس طرح وہ نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے، کتاب لے کے آئے، صاحب کتاب ہو کے آئے۔ رب فرما رہا ہے محبوب میں نے تجھے شاہد بنایا۔ جب اس پر غور کیا تو پتا چلا حضور خود ارشاد فرما رہے اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق اللہ نوری۔ اب معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ اس نور کو پہلے بنانے کی وجہ کیا ہے۔ اب معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ نور محمدی کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا۔ پہلے نور بعد میں عرش، پہلے نور بعد میں فرش، پہلے نور بعد میں جنت، پہلے نور بعد میں جہنم، پہلے نور بعد میں سورج، پہلے نور بعد میں چاند، پہلے نور، پھر آسمان، پہلے نور، پھر فرشتے ہیں، پہلے نور ہے، پھر انبیاء ہیں، پہلے نور ہے، پھر ساری مخلوقات ہے۔ ذرا آپ تصور کیجئے یہ شاہد کیسا شاہد بن کے آیا ہے، یہ شاہد کیسا شاہد بن کے آیا ہے۔ میں آپ کو ذرا اس طرف لے جاؤں، آپ ذرا سوچئے، خدا ہے، بننے والا مصطفیٰ ہے، بنانے والا رب العلا ہے، صرف دو ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھنے والا کچھ نہیں دیکھتا، کیا دیکھتا ہے؟ اپنے کو دیکھتا ہے، اپنے بنانے والے کو دیکھتا ہے، اپنے کو دیکھ رہا ہے، اپنے بنانے والے کو دیکھ رہا ہے۔ اور اب اس بنانے والے نے اپنے قرب خاص میں اسے رکھا ہوا ہے اور فرما رہا ہے اے محبوب دیکھ، عرش ہے نہیں ہم بنا رہے ہیں، آپ دیکھتے جائیے، فرش ہے نہیں ہم بنا رہے ہیں، آپ دیکھتے جائیے، جنت ہے نہیں ہم بنا رہے ہیں، آپ دیکھتے جائیے، آسمان ہے نہیں ہم بنا رہے ہیں، آپ دیکھتے جائیے، یہ چاند و سورج ہے نہیں ہم بنا رہے ہیں، آپ دیکھتے جائیے، یہ ستارے ہے نہیں ہم بنا رہے ہیں، آپ
دیکھتے جائیے، جبرائیل نہیں ہے، ہم بناتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، میکائیل نہیں ہے، ہم بنا رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، اسرائیل نہیں ہے، ہم بنا رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، اسرافیل نہیں ہے، ہم بنا رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، لو نہیں ہے، ہم بناتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، قلم نہیں ہے، آپ بناتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ اے محبوب، سب اچھی طرح سے دیکھ لیں، اس کو ہم بنا رہے ہیں، آسمان ہم بنا رہے ہیں، زمین ہم بنا رہے ہیں، چاند سورج ہم بنا رہے ہیں، لوح و قلم ہم بنا رہے ہیں، یہ ساری مخلوقات ہم بنا رہے ہیں، اچھی طرح دیکھ لے، تاکہ محبوب جب تو دنیا میں جائے اور لوگ تجھے پوچھے چاند کا خالق کون ہے، آسمان کا خالق کون ہے، سورج کا خالق کون ہے، زمین کا خالق کون ہے، اے میرے حبیب سینہ تان کے کہہ دینا اس کو صرف خدا نے بنایا ہے اور میں خدا کا گواہ بن کے آیا ہوں۔ یہ خدا کا گواہ ہے اس کائنات میں، یہ خدا کا شاہد ہے اس کائنات میں، اسی لیے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ یہ ایسا رسول ہے جو خدا کا شاہد بن کے، خدائی کا شاہد بن کے، اس کی ربانیت اور ربوبیت کا شاہد بن کے، اس کی الہیت و الوہیت کا شاہد بن کے، اس کی تخلیق اور اس کی خالقیت کا شاہد بن کے، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا، تاکہ خلقت میں جب آپ جائیں تو آپ میری اس تخلیق پر اپنی مہر نبوت کا سکہ لگا دیں، اپنی مہر لگا دیں۔ اسی لیے دوستو، جب خدا نے اس کائنات میں جب اپنے انبیاء و مرسلین کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، جب سب کو بھیجا تو پہلے بھیجا حضرت آدم علیہ السلام پہلے آئے، سیدنا نوح علیہ السلام پہلے تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تشریف لائے، سیدنا داؤد علیہ السلام پہلے تشریف لائے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پہلے تشریف لائے، حضرت ہارون و الیاس علیہ السلام پہلے تشریف لائے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہلے تشریف لائے، اور سب سے آخر میں جب باری آئی تو آمنہ کے لال کو بھیجا، نبی بے مثال کو بھیجا، سارے نبیوں کے امام کو بھیجا، اور بھیجا کیوں بھیجا سب سے آخر میں، اور مہر لگائی مکان محمد نباد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اے جانے والے، سب آنے والے آ گئے، آدم پہلے آ گئے، نوح پہلے آ گئے، اسماعیل پہلے آ گئے، ابراہیم پہلے آ گئے، الیاس پہلے آ گئے، ابراہیم پہلے آ گئے، موسیٰ پہلے آ گئے، ہارون پہلے آ گئے، عیسیٰ پہلے آ گئے، علی نبینا علیہ السلام یہ سب پہلے آ گئے۔ اے جانے والے، اب تو جا رہا ہے نا، اب آپ کے بعد میں ہم کسی اور کو نہیں بھیجیں گے، اس لیے کہ پہلے جتنے آئے تھے وہ سب سننے والے آئے تھے، اے جانے والے تو دیکھنے والا جا رہا ہے۔ تو سب آنے والے، اگلے سننے والے۔ جب عالم ارواح کی وہ کانفرنس رب نے فرمائی تھی اور سارے انبیاء و مرسلین کی ارواح سے جب یہ فرمایا تھا الست بربکم، ساری خلقت اسی میں، خدا کی ساری مخلوق، ہر انسان، سب کی ارواح اسی میں، میرے رسول نے سب سے پہلے کہا تھا، حضور کی روح پاک نے سب سے پہلے فرمایا تھا بلا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔
جب میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے، تو شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں پھر سارے نبی بولے ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم بھی گواہی دیتے۔ اسی دن سے سارے انبیاء و مرسلین، اچھا کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، مگر ایک دیکھنے والے نے جب گواہی دے دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، جب ایک دیکھنے والے نے گواہی دی تو اب سارے نبی بول رہے ہیں ہم بھی گواہی دے رہے ہیں، ہم بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اسی دن سے معلوم ہو گیا تھا یہ جائیں گے تو آخر ہی میں، مگر یہ ایسا شاہد ہے کہ خدا نے سب سے پہلے اپنی تخلیق کا اور خالقیت کا اسی کو گواہ بنایا ہے، اسی کو گواہ بنائے۔ تبھی تو نبیوں کی ارواح پکار اٹھی کہ اس گواہی پر ہم گواہی دیتے، اس گواہی پر۔ اچھا ایک بات میں بتاؤں، کتنے اول، کتنے پہلے، کتنی ابتدا؟ حضرت سیدنا رسول کریم علیہ التحیت و تسلیم کو رب ذوالجلال نے اس نور کو بنایا۔ ایک روایت آپ بہت بار سنتے ہیں اور بہت مرتبہ آپ نے سنی ہوگی، سرکار تشریف فرما ہے اپنے حجر اقدس میں، مسجد نبوی شریف میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ سرکار نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک سوال پوچھ لیا تھا، بہت مشہور روایت ہے یہ۔ سوال کیا تھا؟ ما عمرک یا روح الامین، یا جبرائیل، اے جبریل امین تمہاری عمر کتنی ہے؟ سوال بہت مشہور ہے یہ روایت۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی۔ جب سرکار نے یہ سنا تو فرمایا کچھ تو یاد ہوگا۔ اچھا دیکھیے یہ بھی کیا شان رسالت تھی کہ سرکار پوچھ رہے ہیں، اور جس رسول کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی ہو، وہ رسول حضرت جبرائیل سے پوچھ رہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ما عمرک یا روح الامین، اے روح الامین آپ کی کیا عمر ہے؟ جب یہ بات سرکار نے جب یہ ارشاد فرمایا تو کہتے ہیں کچھ نہیں معلوم۔ ارشاد فرمایا حضور نے کچھ تو یاد کرو، کچھ تو معلوم ہوگا نا، کب سے بنے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ کچھ نہیں معلوم، مگر اتنا جانتا ہوں کہ جب رب العالمین نے مجھ میں اپنی روح پھونکی اور میں نے جب آنکھ کھولی تو چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا میں نے چمکتے ہوئے دیکھا تھا، ایک نورانی تارا چمکتے ہوئے دیکھا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا۔ یہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا۔ حضرت امام قسطلانی علامہ ابن حجر اس کو لکھتے ہیں، یہ تو آپ نے سبھی نے لکھا، سبھی سنا ہوگا۔ انہوں نے جب یہ عرض کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ وہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، تو ایسا نہیں کہ وہ چمکا پھر بجھ گیا۔ فرماتے ہیں جب وہ چمکتا تھا روشن ہوا، یہ جو آپ نے روشنی روشن کی ہے نا، تو کب تک رہے گی؟ کہ جب تک یہ مجلس رہے گی۔ جب آپ کب گل ہوگی؟ تو کہا جب یہ مجلس یہاں سے اختتام کو پہنچے گی تو اس روشنی کو بجھا دیا جائے گا۔ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کی شان یہ تھی کہ جب وہ چمکتا تھا، روشن جب وہ ہوتا تھا تو 70,000 سال تک وہ چمکتا ہی رہتا تھا، 70,000 سال تک چمکتا رہا، پھر جب بجھ گیا تو 70,000 سال تک وہ بجھا رہا،
پھر چمکا تو 70,000 سال تک چمکتا رہا، پھر بجھا تو 70,000 سال تک بجھا رہا، پھر چمکا تو 70,000 سال تک چمکتا رہا۔ آپ سمجھے وہ کتنی لمبی اس کی عمر اور مدت ہے اس تارے کی۔ جب حضرت جبریل نے عرض کی تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں یا جبریل وعزتی ربی انا ذالک الکوکب، میرے رب کی عزت کی قسم اے جبریل وہ تارا میں ہی تھا۔ وہ تارا جس کو تم دیکھ رہے تھے، جو 70,000 سال کے بعد ایک چار چمکتا تھا چوتھے حجاب میں۔ یہ حجاب کیا ہے؟ حجاب عظمت، خدا کی عظمتوں کے پردے میں، حجاب عظمت میں حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا اے جبریل وہ تارا میں ہی تھا، تو حضرت جبریل بھی پلٹ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اس تارے کو دیکھا تھا تب سے آج تک میں اسی سوچ میں گم ہوں کہ وہ تارا کیا تھا، وہ کون تارا تھا جو اتنا چمکتا روشن تھا۔ مگر ایک سوال مجھے آج بھی میرے ذہن میں ہے، اللہ کے رسول ایک سوال کا حل آج بھی مجھ سے نہیں ہو پایا۔ آپ نے اچھا کیا جو ارشاد فرما دیا، ورنہ اس راز کا حل کرنے والا مخلوق میں کوئی نہیں۔ اس راز کو آج تک کسی نے حل نہیں کیا، کوئی کر نہیں سکتا تھا، یہ تو آپ نے فرما دیا وہ میں ہی تھا۔ تو ایک سوال پوچھ لوں اے اللہ کے رسول؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں پوچھ لوں۔ فرمایا پوچھئے جبرائیل، جب وہ ہم ہی تھے تو پوچھنے میں عرض کیا ہے؟ جب وہ ہمارا ہی نور تھا تو پوچھنے میں کیا عرض ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ بس ایک سوال کا جواب دے دیں، وہ تارا جب چمکتا تھا تو نظر آتا تھا، جب چمکتا تھا تو نظر آتا تھا، مگر جب وہ بجھ جاتا تھا تو وہ کہاں چلا جاتا تھا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل وہ میرا نور مبین جب سے خدا نے پیدا فرمایا تب سے لے کر ظہور تک وہ ہمیشہ خدا کی عبادت ہی میں رہتا تھا، ہمیشہ خدا کی عبادت ہی میں رہتا تھا۔ وہ میرا نور مبین جب قیام کرتا تھا تو نظر آتا تھا، اور جب سجدے میں چلا جاتا تھا تو غائب ہو جایا کرتا تھا۔ وہ میرا نور ہمیشہ خدا کی عبادت ہی میں رہتا تھا، اسی لیے میرے رب نے میرا نام رکھا احمد، خدا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے، خدا کی سب سے زیادہ بڑائی بیان کرنے والے۔ تو رب ذوالجلال نے سب سے اول اپنے محبوب کے نور کو بنایا، اور پھر جب دنیا میں بھیجا خلقت میں تو خدا نے فرمایا اے میرے شاہد اول، اے میری خدائی کے پہلے گواہ، آپ دنیا میں تشریف لے جائیں، اور جب مخلوق پوچھے کہ یہ ساری چیزوں کا خالق کون ہے تو آپ کہہ دینا میں شاہد ہوں اس کا خالق خدا ہے، اس کا خالق خدا ہے۔ تبھی دوستو جب آپ تشریف لائے تو خدائی میں وہ اعلان توحید و رسالت ہوا کہ اگلوں کی کئی سالوں اور صدیوں کی محنتوں نے جو کام نہیں کیا وہ 23 سال میں میرے رسول نے کر دکھایا، میرے رسول نے کر دکھایا۔ وہ نور جب چمکا تو اس نور کی شان یہ ہوئی جس پر نظر پڑی اس کے دل کو روشن کر دیا، جس پر نظر پڑی اس کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کر دیا، اور ایسی روشنی بخشی کہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 1,24,000 صحابہ چھوڑ کے جا رہے، 1,24,000 صحابہ۔ یہ اسی نور کی شان تھی جس نے یہ انداز اختیار کیا اور جس کی برکتوں سے کائنات عالم میں تاریکیاں چھٹ گئی، ظلمتیں کافور ہو گئی، ایمان کا وہ نور پھیلا کہ جدھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ گئی ادھر خدا کا دین پھیلتا ہوا نظر آیا۔ سارے عالم میں
دین اسلام کی روشنی پھیل گئی، یہ اسی قدموں کی برکتیں سے ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، اے نمازیو نماز پڑھو، خوب پڑھو، اے حاجیو حج کرو، خوب کرو، اے روزدارو روزہ رکھو، خوب رکھو، اے تلاوت کرنے والو تلاوت کرو، خوب تلاوت کرو، مگر جب تم قرآن مقدس کو کھولو تو یہ یقین کرو کہ یہ اسی ہاتھوں سے آیا ہے۔ جب تم نماز میں سجدہ کرو تو تم یہ یقیناً تصور کرو کہ یہ سجدہ اسی محبوب کی اداؤں کا نام ہے۔ جب تم قیام کرو تو تم یہ یقین کر لو کہ یہ قیام اسی رسول کی اداؤں کا نام ہے۔ یہ نماز اسی کی ادائیں ہے، ورنہ دوستو کون جانتا تھا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، یہ تلاوت کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے، امر ربانی کیا ہے، معرفت الہی کیا ہے، یہ تصوف، یہ سلوک، یہ ذکر و اذکار، یہ خدا کو پہچاننا، یہ خدا کا دین، یہ دین کی تبلیغ، یہ سب کیا ہے، ہم کیا جانتے تھے؟ ایک میلاد مل گئی، میلاد کے صدقے میں نماز مل رہی ہے، میلاد کے صدقے میں حج مل رہا ہے، نہ میلاد کے صدقے میں روزے مل رہے ہیں، میلاد کے صدقے میں یہ خدا مل رہا ہے، خدائی مل رہی ہے۔ اسی لیے رب فرماتا ہے میں نے نعمت دے دی ہے، خوش نصیبو اس پر خوشیاں مناتے رہو، اس پر خوشیاں مناتے رہو۔ یہ جو جشن میلاد النبی ہے یہ اللہ کی انہی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ نماز پڑھو، نماز کا شکر ادا کرو، روزہ رکھو، نماز ملنے کا، روزہ رکھنے کا شکرانہ ادا کرو، حج کرو، اس حج کرنے کا شکرانہ ادا کرو۔ اسی شکرانے کا نام ہے عید میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ اور امام اہل سنت کا وہ شعر گنگناتے رہو، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو رب ذوالجلال نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، اگلے انبیاء و مرسلین اس کی تمنائیں کرتے تھے، اس کی تمنائیں کرتے تھے۔ خدا نے بلا تمنا کے صرف اپنے فضل سے ہمیں اس رسول کا امتی بنایا، اس پیغمبر کی امت میں، اور جب ایسا رسول ہم کو اللہ نے عطا فرمایا تو ہم ضرور ان کا جشن میلاد منائیں، ان کے جلوس میلاد میں ہم حاضری دیں، ان کی تعظیم کے لیے ہم جلوس میں آئیں، ان کی تعظیم کے لیے ہم ان کا ذکر کریں، ہم ان کی محفل میلاد کو سجائیں، اور محفل میلاد کے ساتھ جلوس میلاد کا بھی اہتمام کریں۔ کس کے لیے وہ آئے؟ مومنین کے لیے، اہل عشق کے لیے، اہل محبت کے لیے۔ رب خود ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو ہم نے تم میں اپنا رسول بھیجا، اے ایمان والو تم میری اس نعمت پر خوشی مناؤ۔ تو جو خوشی منائے گا وہ کون ہوگا؟ ایمان والا۔ حکم ایمان والوں ہی سے ہے نا، تو جو اہل ایمان ہیں وہ اسے قبول کرتے ہیں۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ یہی ایک ایسی میلاد ہے جس کے بارے میں ایک عاشق کہتے ہیں کہ ایک پلڑے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے تعلق سے وہ کہہ رہے ہیں ایک پلڑے میں وہ دونوں، ایک پلڑے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے بڑھ کر عید میلاد النبی۔ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید سے افضل ہے، بلکہ یہ عیدیں اسی کے صدقے میں ہمیں عطا کی گئی۔ آخری ایک روایت کو میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو آخری کر دوں۔ ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ ہم کیوں نہ اپنے رسول کی آمد پر فرحت و انبساط اور سرور کا اظہار کریں؟ کیوں نہ ہم خوشیوں کا اظہار کریں؟ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن جامی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب شواہد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد المطلب حضور کے دادا ہیں، سرکار کے دادا
ارشاد فرماتے ہیں شب ولادت یعنی آج کی رات، شب ولادت میں کعبۃ اللہ کے طواف میں مشغول تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ شریف جھوم رہا ہے، کعبہ شریف جھوم رہا ہے، اور جھومتے ہوئے اس نے حتیم کی طرف سجدہ کیا ہے، جدھر سیدہ آمنہ کا گھر تھا، حتیم کی طرف وہ حالت سجدہ میں گرا ہوا ہے، اور کعبے کی در و دیوار سے آواز آتی ہے مرحبا وہ آ گیا جس کے آنے سے اب خدا مجھے بتوں کی ناپاکی سے پاک و صاف فرما دے گا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب کہ ان آوازوں کو سن کر جب میں کوہ شفا کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ صفا و مروہ پر ایک مسرت چھائی ہوئی ہے، ایک خوشی چھائی ہوئی ہے، اور ہر طرف سے آواز آ رہی ہے وہ آ گیا جو دنیا سے ظلمت کو مٹانے والا ہے، وہ آ گیا جس کے وجود سے اس زمین کو مبارک و متبرک کیا جانے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے چار دانگی عالم میں ایک شور سنا، پرندے آپس میں مبارکباد دیتے ہیں کہ اے خوش نصیبو اب رحمت عالم تشریف لے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں ہر طرف ایک خوشی و مسرت کا عالم ہے، اور ادھر سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں جب میرے شکم پاک سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پھر خرج منی نور، میرے بطن پاک سے نور ظاہر ہو گیا۔ آپ فرماتی ہیں خرج منی نور، یہ نہیں کہا کہ مجھے بیٹا پیدا ہوا، بلکہ فرماتے ہیں میرے جسم سے نور نکلا، اور جب نور نکلا تو میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلوں کو دیکھ لیا، شام کے محلات نے دیکھے، اور پھر اس کی چمک سے میری نظر پڑی تو میں نے مشرق سے مغرب تک ہر چیز کو دیکھ لیا، مشرق سے مغرب تک ساری چیزوں کو میں نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جبرائیل سدرہ سے چلے آ رہے ہیں، جبرائیل سدرۃ المنتہا سے چلے آ رہے ہیں، اور یوں ہی نہیں آئے، اپنے ہاتھ میں 3 جھنڈے لے کے آئے ہیں، اپنے ہاتھ میں، یہ جو آپ جھنڈا لہرا کے کہتے ہو نا نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، دیکھو تو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے، یہ تمہارا ترانہ نہیں ہے، یہ حضور کی ماں سیدہ آمنہ کا ترانہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا جبریل کو، کیا آنکھیں تھی سیدہ آمنہ کی، کس کی برکت سے؟ حضور کی برکت سے، شب ولادت سرکار کے نور کی برکت سے۔ فرماتی ہے جبرائیل آئے، اور حضرت جبرائیل نے ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا، دوسرا جھنڈا میرے مکان پہ لگایا، تیسرا جھنڈا بیت المقدس پہ لگایا، ایک روایت میں فرماتے ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، دوسرا جھنڈا مغرب میں لگایا، اور تیسرا جھنڈا میرے مکان کی چھت پہ لگایا۔ گویا وہ اعلان کرتے ہیں یہ آنے والا معمولی نہیں آیا بلکہ ساری خدائی کا بادشاہ بن کر کے آیا ہے۔ اے خوش نصیبو، اپنے اس رسول کی آمد میں جھنڈے لہراؤ، خوشیاں مناؤ، ان کی آمد کے ترانے گنگناؤ، کہ یہ ترانے گنگنانا یہ جبرائیل کی سنت ہے، سیدہ آمنہ کی سنت ہے، ان پر خوشیاں منانا یہ خدا کے حکم کی تابعداری ہے۔ ہم دعا کریں کہ رب ذوالجلال ہمیں یوں ہی اپنے محبوب و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری قیامت تک کی نسلوں کو میلاد منانے والوں میں قبول فرما لے۔ رب ذوالجلال اس میلاد پاک کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرما دے، ہمارے خیالات کو نورانی بنائے، ہمارے ذہنوں کو پاکیزہ بنائے، اور ہم کو رب ذوالجلال اپنے محبوب کی تابعداری کر کے دین حق پر قائم و دائم رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور اس میلاد پاک کے صدقے رب ذوالجلال عالم اسلام کی بالخصوص ہندوستان
ایمان کے تمام اہل ایمان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت و آل رسالت میں صلاۃ و سلام کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور آپ کو تارے سلام کرتے ہیں، جمال و نور کے پیارے سلام کرتے ہیں، حضور آپ کو تارے سلام کرتے ہیں، جمال و نور کے پیارے درود پڑھتی ہے جب دل کی دھڑکنیں تم پر، درود پڑھتی ہے جب دل کی دھڑکنیں تم پر، تو آنسوؤں کے سرارے سلام کرتے ہیں، حضور آپ کو تارے سلام جہاں بھی آپ کا اس میں شریف آتا ہے، جہاں بھی آپ کا اس میں شریف وہیں پہ آپ کے پیارے سلام کرتے ہیں، حضور آپ کو تارے سلام کرتے ہیں، جمال و نور کے پیارے آپ کا تشریف لانا وقت بھی
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك وعلماء أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا سيدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے خالق ہر بلند بستی، ششی صدا و کنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و اما و تندرستی، ہے مستحق عذاب کے یا لائق کرم، اس نقطۂ نظر سے خدا را نہ ہم کو دیکھ، دامن میں ہمارے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دیکھ، یا خدا جسم میں جب تک ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے، جب نکیرین کریں قبر میں آ کر کے سوال، تیرے محبوب کی باتوں کا ہی بس دھیان رہے، لب پہ کلمہ رہے اور سینے میں قرآن رہے، مرتے دم یار کی یا رب ہمیں پہچان رہے، ایسی تصویر کھینچے قلب کے آئینے میں، تو رہے پاس نبی تیرا میرے ساتھ رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ کریم نزع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ الحمدللہ الذی قال فی شان حبیبہ الکریم علیہ افضل الصلاۃ واکمل التسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔